حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ آئے، سن 2 ہجری تھی، روزہ فرض ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو روزے اس طرح بھی رکھے ہیں کہ ایک ایک کھجور کو 3 صحابہ چوس رہے ہوتے تھے، کھا رہے ہوتے تھے۔ اے اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرما، لیکن اس کو بیٹا تو مل جائے، اس کی آنکھیں نہ ہوں، بیٹا مل جائے اس کے پاؤں نہ ہوں، بیٹا مل جائے اس کے ہاتھ نہ ہوں۔ الحمدللہ وحدہ من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رمضان المبارک کی نیکیوں کی سیزن اور بہار کا موسم چل رہا ہے کہ سارے سال میں جو انسان نیک اعمال کرتا ہے، رمضان المبارک میں یوں انسان نیکیاں کر کے اللہ کی بارگاہ میں فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک تمام مومنین کے لیے رحم اور کرم کا مہینہ بنا کر بھیجا ہے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ رمضان المبارک اس امت کو اللہ نے تحفے میں عطا فرمایا ہے۔ پہلے روزے ہوتے تھے، لیکن یہ رمضان کی نیکیاں اور نیکیوں کا دگنا ہو جانا اور نیکیوں میں اضافہ ہو جانا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ من ادا فریضۃ فی ما سواہ، جو شخص رمضان کے مہینہ میں 2 نفل ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی غیر رمضان میں 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جو بھی اسلام کے اندر اس مہینے میں جو بھی شخص نیک عمل کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کی ہیلتھ پر روزے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ صیام کا معنی کہ روزے کا معنی کیا ہے؟ روزے کا معنی ہے الامساک، کہ رک جانا۔ بعض حالتوں میں جیسے حلال چیزیں بھی ہیں، لیکن حلال چیزوں کے ساتھ ہم رک جاتے ہیں۔ جیسے میاں اور بیوی کا ریلیشن ہے، رمضان کے دنوں میں جس کا روزہ ہو اس کو روک دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بدلے میں ملتا کیا ہے؟ فرمایا اگر کوئی روزہ بیمار آدمی بھی رکھے تو روزے کی وجہ سے اس کی بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ معدے کا السر اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ روزے رکھنے کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر والا انسان وہ نارمل کیفیت میں آ جاتا ہے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کی جو قوت ہے وہ بڑھتی ہے، خاص طور پر روحانیت تو بڑھتی ہی بڑھتی ہے، لیکن روزے سے انسان کے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے سارا سال کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ شہر المواسات ہے، کہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا ہے۔ جب انسان کو خود بھوک لگے گی، اس بھوک میں صبر کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ اس امت کے غریب لوگ، دنیا میں جتنے غریب لوگ ہیں وہ کس طرح اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ روزے سے انسان میں صبر پیدا ہوتا ہے، قناعت آتی ہے، تھوڑے پر گزارا ہوتا ہے۔ انسان کے سامنے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، لیکن انسان صبر کرتا ہے، رکا رہتا ہے، اس لیے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالی بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہ مہینہ مواسات کا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو روزہ رکھوائے، اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے کا اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ فرض اپنی جگہ ہے، اگر کسی کو ہم نے روزہ رکھوایا، افطار کرا دیا، جس ماحول میں یہ حکم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ خوب سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ آئے، سن 2 ہجری تھی، روزہ فرض ہوا ہے۔ ان حالات میں صحابہ کرام جنہوں نے
مکہ چھوڑا تھا ان کی حالت معاشی کو ٹھیک نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجر کو بھائی بھائی بنایا ہے، اور اس دور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی کو روزہ رکھوا دو تو روزہ افطار کروا دو، تمہیں روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے روزہ رکھوانے کی کسی کو طاقت نہ ہو تو یہ ثواب کیسے حاصل کرتے ہیں؟ تو رجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب تو اس چیز پر بھی دے سکتے ہیں کہ اعلیٰ تمرتن او شربتن مائن، کھجور کا ایک ٹکڑا کسی روزے دار کو کھلا دو تو اس پر یہ ثواب حاصل ہو جائے گا، اور اگر کھجور کا ٹکڑا نہیں ہے تو فرمایا پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلا دو تو یہ اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لسی کے ایک گھونٹ پر بھی یہ ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اندازہ فرمائیں کہ صرف روزہ دار کو ہم نے روزہ افطار کروایا ہے۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ تسحروا، کہ تم سحری کرو اور اس سحری کے اندر تمہارے لیے برکت رکھ دی گئی ہے۔ تو جب ہم سحری کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ روزہ تصحوا، کہ سحری کرو اور سحری کی وجہ سے صحت تمہیں ملے گی۔ انسان تھوڑا سا چاہے کھجور پر بھی کر لے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف کئی مرتبہ کا یہ واقعہ ہے کہ آپ کھجوروں پر بھی روزہ رکھ لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کے اندر کھجور کو پسند فرماتے تھے۔ جہاں آج ہم افطار کرتے ہیں تو افطار کے لیے ہمارے دسترخوان سجے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں پڑی ہوتی ہیں اور اس میں بلا تکلف ہر قسم کے کھانے ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے روزے کا اور سادگی کا یہ عالم تھا، کبھی صرف آپ کو کھجور میسر ہوتی تھی، کبھی پانی میسر ہوتا تھا، کبھی صرف دودھ میسر ہوتا تھا، اور بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو روزے اس طرح بھی رکھے ہیں کہ ایک ایک کھجور کو تین صحابہ چوس رہے ہوتے تھے، کھا رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس امت کے لیے کتنی یہ فراوانی عطا فرمائی ہے کہ آج روزہ دار کے لیے دسترخوان پر بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روزہ کے بہت سارے فوائد ہیں کہ جو ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کی لا علاج بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا کتنا فائدہ مند ہے انسان کے لیے، کہ فرمایا 3 چیزیں انسان کے حافظہ کو، قوت حافظہ کو، ذہن کو ٹھیک رکھتی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ مسواک کرنا، دوسرا یہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تیسرا یہ ہے کہ روزہ رکھنا۔ یہ تینوں چیزیں انسان کے حافظہ کو ٹھیک رکھتی ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ روزہ کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور اسی طرح روزے کی حالت میں جو انسان کو ملتا ہے روحانیت ملتی ہے، پھر روزے کی حفاظت ہے۔ ہم نے روزے کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ یہ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جس طرح کوئی انسان ہو، اگر وہ مانگے، دعا مانگے کہ اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرما، لیکن اگر اس کو بیٹا تو مل جائے، اس کی آنکھیں نہ ہوں، بیٹا مل جائے اس کے پاؤں نہ ہوں، بیٹا مل جائے اس کے ہاتھ نہ ہوں، ٹھیک یہ روزے کو حفاظت اس طرح ہم نے کرنی ہے کہ روزہ پھر ہمارا طاقتور بنے گا جب ہم روزے کی حالت میں کسی کی غیبت نہیں کریں گے، روزے کی حالت میں ہم لوگوں کے گلے شکوے چھوڑ دیں گے، روزے کی حالت میں ہم حرام سے بھی بچیں اور اللہ کی مخلوق کو ستانے سے بھی بچیں۔ تو یہ روزہ ہمارے لیے اتنا فائدہ مند ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو یوں سمجھیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے، حج کرتے ہیں ثواب ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے سے مولا کریم مالک القدوس فرماتے ہیں میں اللہ روزے کا بدلہ خود ہوں۔ جس کو اللہ ہی مل جائے تو ساری کائنات اس کو مل جاتی ہے۔ تو روزے کے بے شمار فوائد ہیں۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ غریب لوگ زندگی صبر کے ساتھ کیسے گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں روزے سے بہت بڑا یہ صبر ملتا ہے، اور روزے دار کے جو انعامات ہیں سبحان اللہ، حدیث بخاری شریف کے اندر آیا کہ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک باب ریان، ایک پورا دروازہ صرف روزے داروں کے لیے ہے کہ اس میں سے روزہ دار جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اندازہ فرمائیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ روزہ بھی ہے،
رمضان بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ یہ رمضان اللہ نے ہمیں دیا کیوں؟ انشاءاللہ پھر کبھی میں اس پر پورا آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ رمضان کیوں عطا فرمایا ہے، اور اس رمضان اور قرآن کا آپس میں ریلیشن کیا ہے، پھر رمضان اور قرآن، پھر مومن صاحب ایمان کا اس کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ تینوں چیزیں مل کر انسان کو کیا چیزیں دیتی ہیں۔ فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر دن اور رات میں 10 لاکھ انسانوں کو اللہ پاک جہنم سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو روزہ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔